دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پھر ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کامنٹ شیئر، اگر نئے لوگ ہو تو ضرور سبسکرائب کریں۔ بھائی دوستو، آج کا عنوان یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کی وصیت کرے اور برے کاموں سے روکے اور مصیبت کے وقت میں صبر کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور کلمے والی دولت سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں، آخری امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائے، دین کا کام کرنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دین کی بات سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ دین کو نہ سمجھا تو وہ دنیا میں بھی ناکار ہے اور آخرت میں بھی ناکار ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما۔ سارے عالم میں کس طرح دین کو پھیلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو دیکھو، صحابہ کی زندگی کو دیکھو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں، اور حجۃ الوداع کے بعد آپ 2 یا 2.5 مہینے میں زندہ نہیں رہے۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، معاذ یمن جاؤ، معاذ یمن جاؤ، اور جب تو آئے گا مزید تو ہوگی، میں نہیں ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا دین ہے، اور ماں باپ کے پاس رہنا دین ہے، ان کی خدمت کرنا دین ہے، ان کے لیے کمائی کرنا دین ہے، لوگوں کو دین کے مسائل بتانا بھی دین ہے۔ اور معاذ بن جبل بھی اہل فتوح میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا بھی دین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دین کو قربان کروا کر کہہ رہے ہیں کہ یمن جا، یمن جا۔ دیکھو بھائی، دین کو پھیلانا آسان نہیں، دین کا کام کرنا اس سب کی بس کی بات نہیں، ختم نبوت کا کام کرنا یہ سب کی بات نہیں۔ جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ نے دین سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ختم نبوت کا کام کرنا ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 3 لاکھ حوروں سے آج ہی نکاح کریں گے، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنی زندگی دین کے کام کو اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 3 لاکھ حوروں سے نکاح کریں گے۔ حور نے کہے گی، یہ شادی تمہیں مجھ سے کیوں کی ہے؟ کہے گا، کوئی پتہ نہیں، تو نے فلاں آدمی کو اچھی بات کہی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے تیرے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ایک نہیں سنبھال جاتی ہے، آپ نے 3 لاکھ کی بات کرتے ہیں۔ ارے بھائیو، جنت کی زندگی کو دیکھو، وہ ختم ہی نہیں ہوگی، اور ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت ہوگی، 100 آدمی کی طاقت ہے۔ شباب ہی شباب ہے، الٹا جوانی، اس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں۔ جنت میں کوئی گناہ کام نہیں کرے گا، اور دنیا میں جو اچھا کام کیے ہو وہی کام تمہیں جنت میں کام آئے گی، اور وہاں پر نہ پاخانہ ہوگا، نہ گندگی ہوگی، نہ غلط بات کرے گا،
نہ غلط بات سنے گا۔ بھائیو دوستو، اس کام کو کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے کرتے مرتے رہو۔ جنت میں تو نور کی چمک الگ الگ اٹھے گی۔ نیچے والے کہیں گے یا اللہ یہ چمک کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے ایک اعلیٰ درجے کا جنتی اپنے جنت میں چل رہا ہے، یہ اس کے چہرے کی چمک ہے۔ پوچھیں گے یا اللہ، اے اللہ یہ درجہ اسے کیسا حاصل ہوا؟ یہ میرے راستے میں پھرتے تھے اور تم سوتے تھے، یہ راتوں کو اٹھتے تھے تم سوتے تھے، یہ میرے راستے میں خرچ کرتا تھا تم جمع کرتے تھے۔ اللہ نے دیا ہے، خالی مشقت نہیں ڈالی۔ جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کو اونچے درجہ عطا فرماتے ہیں، ان کو سرایہ سے اوپر لے جاتے ہیں۔ کل وہ نبی کے ساتھ ہوں گے، نعیم کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ایسی جنت ہوگی جس میں خدا ہم سواریاں لائیں گے، ایسے حوروں جو ریشم پہنے ہوئے، سر پر تاج ہوگا، بڑے بڑے آنکھ والی ہوں گے، اور اس کا ایک دوپٹہ دنیا میں اگر لہرایا تو پوری دنیا، پوری کائنات روشنی سے، خوشبو سے چمکدار بنے گا۔ بھائی دوستو، ایسے ایسے حوریں آپ کے نکاح میں آئیں گے اور اس خوشی میں آئیں گے، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں اچھے اچھے نعمتیں ہوں گے۔ دین کو عام کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا عجیب واقعہ، میں ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ موت کے آثار مکمل ہوئے۔ ساتھیوں نے کہا چلو مدینہ چلتے ہیں تاکہ مدینے میں مریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں نہیں مر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ سچ ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین نہ ہو جائے۔